الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنی جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے بہت ہی محترم عزیز دوستوں، بھائیوں، محترم علماء اکرام، اللہ رب العزت نے مجھے ایک آیہ مبارکہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ھم المفلحون، یعنی وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں وہ صفات پائی جاتی ہیں جو ان کو اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یعنی کامل کامیابی متقین لوگ ہی حاصل کرنے والے ہیں، اور متقی پرہیزگار ہی لوگ اس راستے پر چلنے والے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انسان کے کامل ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، کسی بھی مصیبت کے وقت شکوہ نہ کرنا۔ نمبر 2، اپنی تکلیف کو سب کو نہیں بتانا۔ نمبر 3، اور اپنی تعریف خود نہ کرنا۔ نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک مسلم شریف اور طبرانی میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کی ایک نوخیز ولی جو ینگ ہے، چڑھتی جوانی ہے اور ایماندار ہے، اور ایماندار ایسا ایماندار کہ اس کے سامنے ہر چیز موجود ہے لیکن وہ اللہ پر کامل یقین رکھے ہوئے ہے۔ آؤ میں تمہیں اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ اکرام سے فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا
پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جو جادو کے زور پر حکومت کیا کرتا تھا، اس نے اپنے پاس ایک جادوگر رکھا ہوا تھا. جادوگر اسے جادو بتاتا اور وہ بادشاہ اس جادو کے زور پر حکومت کرتا، لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کرتا، لوگ اس کی باتیں مانتے. وہ ایک قسم کا اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا تھا. وہ بادشاہ جو تھا اپنے آپ کو وہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ جو دنیا بنائی ہے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ میں نے ہی بنائی ہے، یہ دنیا کو جو عطا کیا ہے وہ میں نے ہی کیا ہے. یعنی وہ بہت اس جادو کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے تھے، اور ڈر کی وجہ سے وہ اس کی ہر بات مانتے تھے، ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. تو ایک دن اس جادوگر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میں کس وقت مر جاؤں، تو میرے مرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ آپ کو طریقے بتائے، گر بتائے. تو آپ ایسا کریں کہ مجھے کوئی ایسا نوجوان دیں جس سے میں تمام طریقے بتاؤں، تاکہ آپ کی حکومت بھی چلتی رہے، لوگوں پر آپ کا دبدبہ بھی رہے. تو اس نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، تم نے مجھے اچھا بتایا. وہ بادشاہ تو یہ چیز بھولا ہوا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ بس یہی جو جادوگر ہے یہ سدا ہی میرے پاس رہے گا اور میری سدا ہی ساری عمر میری یہ حکومت رہے گی. تو اس نے بڑی مشکل سے ایک بہت ہی نوجوان، عقل مند، فہم رکھنے والا ایک نوجوان لڑکا تلاش کیا، اور جو بہت ذہین تھا، جو ایک دفعہ کوئی اسے بتا دیتا تو وہ بات اپنے ذہن میں رکھتا تھا. اس نے جادوگر کو دیا کہ بھئی یہ بچہ ہے، اس کو تم اس راستے پہ لگاؤ تاکہ میری حکومت بھی بنی رہے اور تم سے یہ گر بھی سیکھتا رہے. وقت گزرتا گیا، وہ نوجوان بچہ تھا، آتا جادوگر سے کچھ چیزیں سیکھتا تو واپس چلا جاتا. تو اسی طرح کچھ مہینے گزرے تو وہ گیا، تو راستے میں ایک دن وہاں سے گزرا تو اسے ایک نظر آیا ایک راہب. کیونکہ وہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھی وہ ہمارے آنے سے پہلے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو پچھلی قومیں تھیں ان کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بتا رہے تھے. تو وہ عیسائیت کا دور تھا، تو وہ راہب تھا، وہ انجیل کی تعلیم جو تھی، وہ اللہ رب کی وہ مقدس کتاب، اس کی تعلیم لوگوں میں پھیلاتا. بندہ وہ اچھا تھا، راہب بڑا نیک بندہ شریک تھا، ایک اچھا عالم دین تھا، شریف انسان تھا. تو وہ لوگ اس کے پاس آتے، اس سے جوگ در جوگ اس سے سیکھتے دین کی باتیں. تو وہ جو بچہ تھا جو جادوگر کے پاس جاتا تھا وہ بھی اس کی طرف راغب ہوا، گزرا تو اس سے بھی تھوڑا اچھا لگا تو وہیں بیٹھ گیا. وہ اس نے جب دیکھا کہ بھی مجھے تو اس جادوگر سے زیادہ مجھے اس کی جو باتیں ہیں جو راہب کی، وہ مجھے زیادہ اٹریکشن دیتی ہیں، مجھے اس میں زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے. تو اس میں لذت محسوس ہونے لگی، اور وہ جاتا تو ضرور جادوگر کے پاس، لیکن اپنا زیادہ تر وقت جو ہے نا وہ راہب کے پاس گزارتا. ایک دن راہب نے اس سے پوچھا کہ بھی تم یہاں پر آتے ہو، بیٹھتے ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا کہ دراصل میں جادوگر کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، تو میں جادو سیکھ رہا ہوں. اس راہب نے اسے بتایا کہ جادو کی تعلیم، جادو کرنا تو یہ تو کفر ہے، یہ تو اچھا کام نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ دراصل میں کام تو یہی سیکھ رہا ہوں، لیکن میں آپ کے پاس آتا ہوں، لوگ آپ کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، آپ انہیں باتیں بتاتے ہیں، اپنے دین کی تعلیم دیتے ہیں،
تو مجھے سکون ملتا ہے، مجھے اس میں لذت محسوس ہوتی ہے. تو تم راہب نے سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ وہ کام چھوڑو اور دین کی باتیں سیکھو. دین کی باتیں سیکھنے سے تمہارے اندر ایک انسانیت، ایک تقوی پیدا ہوگا، ایسا تقوی کہ جو تمہیں کسی اچھائی کی طرف لے کے جائے گا. اس نے کہا اچھا. تو وہ جاتا ادھر بھی جادوگر کے پاس بھی جاتا، اس کی بھی تعلیم حاصل کرتا، اور جو راہب کے پاس آتا تو اس کو بھی اس کی بھی باتیں اسے اچھی لگتی. تو وہ باتیں اس کی راہب کی اس کے دل میں گھر کر گئیں، اس کا ایمان تازہ ہو گیا. اب ایک دن اس کو راہب نے اسے بتایا کہ بھئی تم یہ کام سیکھو گے تو تمہاری آخرت جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی، ورنہ جادو کے اوپر تم ہمیشہ مشکل میں، تکلیف میں ہی، تو مرنے کے بعد تمہارے اوپر بہت سختیاں ہوں گی. تو وہ پریشان ہو گیا. اس نے خیر، اب یہ میں بتانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ظاہر بات ہے وہ دور تھا، عیسائیت کا دور تھا. تو یہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پچھلے دور کی بات بتا رہے تھے. تو اب میں جو اس چیز کا ایک کنکلوژن، جو اس کا رزلٹ جو ہے نا، وہ سامنے صرف اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ جاری ہے، لیکن صرف کیونکہ وہ عیسائیت کا دور تھا، وہ عیسائیت کی بات ہو رہی تھی. تو اس راہب نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اللہ کے دین پر ایمان لے آؤ تو تمہاری جو مستقبل ہے، تمہاری آخرت ہے، وہ بہتر ہو جائے گی. اس نے کہا اچھی بات ہے، لیکن میں پہلے تجربہ کروں گا. رب نے کہا ٹھیک ہے، تم جیسے تم چاہو تم کرو جیسے. تو ایک دن بچہ جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک اژدہا، بہت بڑا سانپ نظر آیا اسے. تو اس سانپ کی وجہ سے لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے، کچھ چھتوں پہ چڑھ گئے، کچھ درختوں پر چڑھ گئے. کہ وہاں گزرنے کا راستہ تھا، وہ بہت بڑا اژدہا تھا، بہت بڑا سانپ تھا. تو وہ جو بچہ تھا وہ ایک معصوم بچہ تھا، اس کے چہرے پر نورانیت تھی. ٹھیک ہے، وہ سیکھ رہا تھا جادوگر کے طریقے بھی، گر بھی، لیکن وہ دین کے کام پہ بھی تھا، دین کا بھی کام سیکھا تھا. اس نے ایک کنکر اٹھایا، وہ کنکر اس نے اٹھا کر تو اس نے کہا کہ یا اللہ، اگر وہ جادوگر سچا ہے، وہ اگر جادوگر سچا ہے تو میں یہ کنکر جو میں اژدہا کو مارنے لگا ہوں، اگر تو یہ مر گیا تو اس کا مطلب کہ وہ جادوگر سچا ہے. اس نے پتھر کنکر اٹھایا اور اس نے اس جادوگر کا نام لے کر تو اس اژدہا کو مارا. تو وہ اژدہا نہیں مرا، وہ اسی طرح زندہ تھا. پھر اس نے دوسرا کنکر اٹھایا، اس نے اٹھایا اور کہا کہ یا اللہ، میں یہ دوسرا کنکر اٹھا رہا ہوں، اور یہ میں جس عالم دین نے مجھے تیرے بارے میں بتایا ہے کہ تیرا رب ہے، اس کا ایک دین ہے، اس نے اس دین سے اس عالم نے مجھے سکھایا ہے. تو میں یہ کنکر اس عالم کے نام سے یہ مارنے لگا ہوں اس اژدہا کو.
تو اگر یہ اژدہا مر گیا، اس کا مطلب کہ وہ عالم بھی سچا ہے اور اس کا دین بھی سچا ہے. اس نے کنگر اٹھایا اور اٹھا کر اس نے اللہ کا نام لے کر تو وہ اژدہا پہ مارا، تو وہ اژدہا مر گیا. اس نے سوچا کہ یہ تو اژدہا جو مرا ہے یہ دین کے اوپر اللہ رب العزت کے نام پر مرا ہے، اس کا مطلب کہ وہ عالم دین اور اس کا جو دین ہے، اس کا جو اللہ کا پاک دین ہے وہ سچا ہے. تو اس کو اسلام کے بارے میں، اس دین کے بارے میں کچھ سمجھ آنے لگی، تو وہ اس دین کے بارے میں بہت زیادہ اور معلومات حاصل کرنے لگا. جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو وہ بادشاہ محسوس کرتا کہ یہ جادوگر کے پاس آتا تو ہے بچہ، لیکن وقت جو ہے وہ کم دیتا ہے. تو جب وقت کم دیتا ہے اور کسی اور جگہ ٹائم زیادہ گزارتا ہے، تو اس نے بچے سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، کہاں جاتے ہو، تھوڑے وقت کے لیے یہاں آتے ہو. تو اس نے بات گول مول کر دی، تو خیر اس کو بتایا نہیں. وقت گزرتا گیا، اللہ نے اس بچے کے اندر روحانیت پیدا کر دی. ابھی بچے کی عمر 14-15 سال تھی، تو وہ گزر رہا تھا، لوگوں کے نام کے درمیان میں بہت مشہور ہو گیا کہ وہ بچہ بہت اچھا ہے، ایک اللہ کا ولی ہے. تو اس کے پاس جو جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، وہ دم کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اس طرح ہی بات ایک بادشاہ، وہی بادشاہ تھا، اس کا وہ ایک درباری تھا جو اسے پنکھا چلتا تھا. وہ اچانک بیمار ہوا اور اندھا ہو گیا. بہت علاج کروایا، وہ ٹھیک نہیں ہوا. تو کسی نے اس کو بتایا کہ بھی فلان جگہ پہ ایک بچہ ہے، تو اس بچے کا جو دعا جب کرتا ہے تو وہ اس کی دعا اتنی قبول ہوتی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو تم ایسا کرو، تم اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کر کچھ حاصل کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے وہ کام آ جائے. تو وہ بچے کے پاس آیا. اس بچے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں دم کروں گا، لیکن اس کی ایک شرط ہے. اس نے کہا اس کی کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں دین اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. جس رب کو میں مانتا ہوں تمہیں اس رب کو ماننا پڑے گا. اس کی یہ کنڈیشن ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، اس کی میں گارنٹی دیتا ہوں. اب بچے میں اتنی روحانیت تھی، اتنا تقویٰ تھا، اتنا کامل یقین تھا کہ اس کے اوپر کہ میں جو کہوں گا، جو بات کروں گا، اللہ رب العزت وہ پوری کرے گا انشاءاللہ عز و جل. یعنی اس میں اتنا جذبہ تھا، اتنا شوق تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اس درباری نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا. اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا. بچے نے اسے دم کیا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا. وہ بہت خوشی واپس بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ تو تم اندھے تھے، تم کیسے ٹھیک ہو گئے؟ اس نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ بچہ ہے، وہ دم کرتا ہے، اور وہ بالکل اس کے دم کرنے سے میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں. اس نے کہا کہ وہ بچہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ بچے کا تو میں نہیں بتاتا. اس نے اس کو تھوڑی سختی سے پوچھا تو اس نے اسے بتا دیا کہ فلاں بچہ ہے. اب بادشاہ کو نہیں پتا تھا کہ بچہ وہی ہے جو جادو سیکھتا ہے. اس درباری کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ بچہ جادو کے پاس آتا ہے، جادوگر کے پاس آتا ہے، کیونکہ اس درباری کو تو صرف پنکھا جلنے سے کام تھا. وہ بادشاہ کی غلامی کرتا تھا، اس کی وہ تنخواہ ملتی تھی. اس نے اسے بتا دیا تو وہ اس کے پاس، اس نے بتا دیا. بادشاہ نے اس کو بچے کو بلوایا، سپاہی گئے، بچے کو اٹھا کے لے کے آ گئے.
اب یہ جو میں واقعہ بتا رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا، یہ بہت پیاری حدیث پاک ہے، اور یہ طبرانی میں اور مسلم شریف میں موجود ہے. آپ طبرانی اٹھائیں، مسلم اٹھائیں، اس میں یہ موجود ہے انشاءاللہ عز و جل. آپ پڑھیں گے اور اس میں اور بھی آپ کو چیزیں بہت ملیں گی. وہ سپاہی گئے، اس بادشاہ کو اٹھا کے لائے، اس کو بچے کو اٹھا کے لائے. تو بادشاہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں وہی ہوں جو آپ کے جادوگر سے میں سیکھتا تھا جادو. تو اس نے کہا کہ تم اس طرف کیسے چلے گئے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں اب یہ جادو کے کام نہیں کرتا، کیونکہ یہ جادو کرنا کفر ہے. مجھے اللہ رب العزت کی تعلیمات مجھے ملی ہیں اور میں اس پر یقین رکھتا ہوں. اس نے کہا کہ بادشاہ کو یہ تھوڑی پریشانی ہوئی کہ میرے تو سلسلہ تو ختم ہونے والا ہے. اب میں تو لوگ تو میری تابعداری کرتے تھے، میرا حکم مانتے تھے، مجھے خدا مانتے ہیں، تو میں تو اگر یہ تو بچہ زندہ رہا تو میرا تو سب کچھ گیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا. اس نے کہا ایسا کرتے اس بچے کو کچھ بچے کا کرنا پڑے گا. انہوں نے ایک سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو پکڑو اور جا کر اس کو پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے دو ان کے اوپر سے. اس کے سپاہی گئے، بچے کو لے کے پہاڑ کی چوٹی پر اس کے ہاتھ پاؤں باندھے اسے. اس نے ان سپاہیوں سے کہا دیکھو مجھے گرا دینا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں اللہ کے نام پر جان دینے والا ہوں. مجھے کسی سے بادشاہ سے یا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مرنے سے پہلے میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے، تم کر لو. تو وہ جب وہ اس کو دھکا دینے لگے، اس نے دعا مانگی، یا اللہ میں نے تیری بندگی کی ہے، تیرے نام پہ میں نے سب کچھ کر رہا ہوں، مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں. کیونکہ اللہ نے اسے روحانیت بخشی تھی، اس کے ذہن پر ایک کامل یقین تھا اللہ کے اوپر. اس نے کہا یا اللہ تیری قدرت ہے، اگر تیری قدرت سچی ہے تو ان سب کو دکھا. اسے دعا مانگی. اب اللہ رب العزت کی یہ بات، اس بچے کی اتنی بات اللہ رب العزت کو پسند آئی، کیونکہ اللہ رب العزت یہ نہیں دیکھتا کہ ایک جوان بچہ ہے اس کو ولایت ملے گی یا نہیں ملے گی، ایک سفید بالوں والا بوڑھا ہے اس کو ولایت ملے گی یا نہیں. اللہ اس چیز کو نہیں دیکھتا. اللہ دیکھتا ہے اس کا دل کتنا پاک ہے، اس کا ذہن کتنا معصوم ہے کہ جو صرف میرے پہ یقین رکھ رہا ہے. اس بچے نے دعا مانگی، یا اللہ اپنے علم کی قوت ان کو دکھا. تو اس کے الفاظ کہنے تھے کہ وہ سب کے سب اوپر پہاڑ سے گرے اور مر گئے، ختم ہو گئے. وہ بچہ اکیلا وہاں رہ گیا. بچے نے اپنے آپ کو کھولا اور گیا واپس پھر بادشاہ کے پاس، اس کے دربار میں پہنچ گیا. بادشاہ نے اسے دیکھا تو پریشان رہ گیا کہ اس کو تو میں نے سپاہیوں کے ساتھ بھیجا تھا. تو اس نے کہا دیکھو میں زندہ ہوں، مجھے زندگی اور موت دینے والا میرا رب ہے، تو نہیں ہے. تو اپنے آپ کو خدا مانتا ہے، تو خدا نہیں ہے. میں اس چیز سے انکار کر رہا ہوں. میری زندگی اور موت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. تو نے جو میرے ساتھ سپاہی بھیجے تھے وہ تو ختم ہو گئے، مر گئے. وہ تو بجائے مجھے گرانے کے تھے وہ تو خود ہی ختم. وہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو مسئلہ الٹا ہو گیا. اس نے پھر سپاہیوں کو بلایا. اس نے کہا اب ایسا کرو، اس کو لے جاؤ اور اس کو کشتی میں سوار کرو اور بیچ دریا میں جا کے اس کو دھکا دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے لے جاؤ، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے.
وہ سپاہی اسے لے کے گئے، اس کو باندھا رسیوں سے پکڑ کے، کشتی کو دریا کے بیچ میں جا کے نا اسے پھینکنے لگے، تو اس نے کہا 1 منٹ ٹھہرو، مجھے پھینک دینا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں ایک مرنے سے پہلے ایک کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دعا کی، یا اللہ مجھے تجھ پہ یقین ہے، میری زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے، اب یہ مجھے یہاں پہ پھینکنے کے لیے آئے ہیں، مارنے کے لیے، اب تو انہیں اپنی حکمت، اپنا علم کی قدرت دکھا کہ ان کو پتہ چلے کہ رب بھی ہے۔ یہ الفاظ کہنے تھے کہ کشتی الٹی، اور وہ بھی گرا، سپاہی بھی گرے، تو سپاہی تو وہیں ڈوب ڈاب کے مر گئے۔ تو یہ اس کو اللہ نے اسے زندگی دینی تھی، اس کی دریا کی جو لہریں ہیں اس کو کنارے پر پہنچایا، تو وہ گیا واپس پھر بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ اسے دیکھ کے پھر پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا یہ پھر مصیبت زندہ ہے ابھی، یہ میرے ساتھ کرنے کیا والا ہے؟ وہ تو بادشاہ خود پریشان ہو گیا کہ یہ تو مر ہی نہیں رہا، کہ جب تک یہ زندہ رہے گا تو میری تو حکومت وہ ختم ہونے والی ہے۔ اس نے کہا میں اب کیا کروں، تو کیا کروں؟ اس نے کہا کہ دیکھو بادشاہ، تو مجھے مارنا چاہتا ہے، میرا رب جب تک نہیں چاہے گا میں نہیں مروں گا۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں مرنے کے طریقے خود۔ اب دیکھیں، ایک اللہ کے ولی کو مکمل اللہ پر یقین ہے اور اپنی موت کا راستہ خود بتا رہا ہے کہ میں نے کیسے مرنا ہے۔ کسی کو کہا نا کہ تم نے صبح پھانسی ہونی ہے، تو وہ تو میرا رات کو 100 دفعہ مرے گا اور 100 دفعہ زندہ ہوگا۔ اس نے کہا مجھے تو مارنا چاہتا ہے، میں جیسے طریقے تو کر رہا ہے ایسے میں نہیں مروں گا، اب مرنے کا طریقہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ تو مجھے ایک درخت کے ساتھ باندھ، ایک درخت کے ساتھ باندھ اور تیر چلا جو میرے سامنے میری دماغ پہ لگے، آ کے میرے ماتھے پہ لگے، پھر میں مروں گا، ادروائز میں نہیں مروں گا۔ لیکن اس سے پہلے تمہیں لوگوں کو وہاں اکٹھا کرنا پڑے گا، اپنی جدید بادشاہت ہے نا، ان کے وہاں کے لوگوں کو تمہیں وہاں اکٹھا کرنا پڑے گا۔ جب تک لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے میں نہیں مروں گا، اور تو تیر سے چلے گا بھی نہیں۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ فلاں جگہ پہ سارے فلاں دن پہنچیں، تو آپ لوگوں کو نظارہ دکھانا ہے۔ لوگ اکٹھے ہوئے، بادشاہ نے حکم دیا اس کو باندھو، درخت کے ساتھ اس کو باندھو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب تم ایسا کرو کہ تم اب تیر چلاؤ گے تو پھر میں مروں گا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس وقت تیرے سے تیر چلے گا بھی نہیں اور تو تیر چلا بھی نہیں سکے گا، تو بہتر ہے کہ تو کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا میں کلمہ تو خیر نہیں پڑھوں گا، تو اس نے کہا کہ تو کلمہ نہیں پڑھے گا اور میں اپنے رب کے نام پر اپنی جان دے دوں گا، کیونکہ اللہ رب العزت کچھ دکھانا چاہتا ہے تمہیں۔ اس نے اللہ کا نام لیا، بادشاہ نے تیر چلایا، اس نے اللہ کے نام پر جان دے دی۔ جیسے ہی اس نے جان دی، اللہ کا نام لے کر اس نے تیر کھایا اپنی پیشانی پر اور اس کی جان نکلی، اور جیسے ہی اس کی جان نکلی ادھر ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا، وہ اس بچے کی بہادری، اس کی کامل یقین پر، اس کے اللہ پر یقین کرنے پر وہ سارا مجمع مسلمان ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو کہ وہ بھی دور تھا جب اللہ کا دین عیسائیت اور وہاں کے علماء نے اس کو آگے پہنچایا، اور اسی دین میں لکھا تھا کہ ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آئیں گے اور اس پر تم لوگوں نے ایمان لانا ہے، اور ویسے ہی قسم کے لوگ اب مجھ پر ایمان لے کے آئے ہیں، اور جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ کافر ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں میں کامل یقین نہیں ہوگا آپ کی کامیابی نہیں مل سکتی آپ کو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو ہدایت پر ہیں، جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ تو ایسے واقعات قرآن پاک میں، احادیث میں بھرے پڑے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت یہ توفیق دے کہ ہم کتابیں اٹھائیں، احادیث اٹھائیں، قرآن پاک کو کھولیں، ان کو پڑھیں، اور ان کو پڑھنے کے بعد سمجھیں کہ اس نسخہ کیمیا میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مجھ سے کوئی بھولے سے غلطی ہو گئی ہو، غلط بات اگر میں نے بھولے سے کہہ دی ہو، زیر زور غلطی ہو کہ اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے، میری توبہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ سب کی دلی حاجات پوری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔